بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا شريك له ولا وزير له لا مثال له ولا مثيل له لا نظير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الأكرم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم اور معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اور ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کی اس مناسبت سے چند باتیں آپ کے گوش و گزار کی جائیں، آپ حضرات کی خدمت میں گزارش یہ ہے کہ پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ آقائے مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ وہ نور جو
سب سے چھپا ہوا وہ نور جو تھا عرش پہ سب سے چھپا ہوا وہ نور تھا وسیلہ آدم بنا ہوا وہ نور جو تھا عرش پہ سب سے چھپا ہوا وہ نور تھا وسیلہ آدم بنا ہوا اس نور سے تھا نوح کا طوفان تھما ہوا وہ نور تھا کلیم پہ سایہ کیا ہوا اس نور سے تھا نوح کا طوفان تھما ہوا وہ نور تھا کلیم پہ سایہ کیا ہوا ظاہر جہاں میں جیسے ہی وہ نور ہو گیا ظاہر جہاں میں جیسے ہی وہ نور ہو گیا ہر ذرہ اس زمین کا ایک طور ہو گیا اس نور سے ہی لوح و قلم آسماں بنے آدم بنے زمین بنی انس و جان بنے اس نور سے ہی لوح و قلم آسماں بنے آدم بنے زمین بنی انس و جان بنے اس نور سے ہی شمس و قمر ذوفیشاں بنے اس نور سے ہی شمس و قمر ذوفیشاں بنے القی سے مختصر کے اس سے جہاں بنے ظاہر جہاں میں جیسے ہی وہ نور ہو گیا ہر ذرہ اس زمین کا ایک طور ہو گیا ہر شے میں دو جہاں کی محمد کا نور ہے ہر شے میں دو جہاں کی محمد کا نور ہے شکر و احسان ہے ہم سب کے آقا ہم سب کے پروردگار و پالنہار رب ذوالجلال اللہ عز اسمہ کا جس نے ہمیں ایک مبارک نسبت پر جمع فرمایا اور وہ نسبت دنیا کی سب سے عظیم ترین نسبت ہے اس سے آگے اور اس سے بڑھ کر نہ کوئی نسبت کسی کو ملی ہے نہ مل سکتی ہے اور وہ نسبت ہے میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی نسبت ہے
جن کے ہم اور آپ امتی ہے، عاشق ہے، شیدائی ہے۔ جیسا کہ کسی نے عرض کیا ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ میرے خالق نے قرآن میں فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ میرے خالق نے قرآن میں فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو شکر و احسان ہے اس پروردگار عالم کا، جس نے ہمیں سب سے عظیم ترین نسبت محمدی عطا فرمائی۔ پروردگار عالم اس نسبت کی ہمیں قدردانی اور اس کی شکر گزاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا شکر رب اولا کا ہم پر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور دوسرا شکر پروردگار عالم کا ہم پر یہ ہوا کہ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ چونکہ آج کا یہ اجلاس ہمارے عظیم مہمان عزیز تر حضرت مولانا مفتی محمد احمد اللہ نثار صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر دارالقضاء والارشاد حیدرآباد، وہ ناظم دارالعلوم رشیدیہ، وہ محتمیم مدرسے حفصہ نسوان حیدرآباد کی آمد اور ان سے استفادے کی غرض سے آج کی ہماری یہ محفل سجی ہے۔ حضرت مولانا کے آنے تک میں تھوڑا سا آپ کی سما خراشی کروں تو دراصل ہمیں سننا ہے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم سے، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو ہمارے لیے اور پورے علاقے کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، دنیا کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی ہے، ایک تو ایمان کی دولت ہے، اور دوسرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی نسبت ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں، اور وہ نعمت اگر اتفاقی طور پر مل جائے، یعنی ہم سوچے نہیں، سمجھے نہیں، کبھی ہم نے یہ تصور بھی نہیں کیا، ہمارے ذہن و خیال میں کبھی یہ بات آئی بھی نہیں، اگر ایسی کوئی چیز اتفاقی طور پر مل جاتی ہے تو آدمی اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ جیسا کہ بسا اوقات بعض لوگوں کو لاٹری اٹھ جاتی ہے، یعنی آدمی سوچتا بھی نہیں، کروڑ پتی ہو جاتا ہے، رات دن اور صبح کے اوقات میں جیسے ہی فون آ گیا کہ آپ کے نام کی لاٹری نکل گئی ہے تو کروڑ پتی آدمی بن گیا، تو بے انتہا اسے خوشی ہوتی ہے۔ بعض لوگ اس خوشی کو برداشت نہ کر کے ہارٹ اٹیک آتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس طرح بعض اوقات بعض غمی کو برداشت نہیں کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو بعض نعمتیں وہ ہوتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے ہمارے ذہن اور تصور میں کبھی اس کا خیال بھی نہیں آیا، وہ نعمتیں اگر ملتی ہے تو آدمی کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ایمان کی جو دولت ہمیں ملی ہے، اسلام کی جو نعمت ہمیں ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت غیر مترقبہ ہے۔ اس نعمت کا کوئی بدل نہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اس کا کوئی فدیہ اور بدلہ نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی قیمت چکائی نہیں جا سکتی۔ اور ہم نے کبھی اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش اور درخواست نہیں کی تھی کہ اے اللہ آپ ہمیں مسلمان بنائیے، ایمان والا بنائیے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیجیے، اسلام کی دولت عطا فرمائیے۔ ہم نے نہ کبھی اپنے پروردگار عالم سے گزارش کی، درخواست کی، نہ ہم نے کبھی سوچا۔ تو ایسی عظیم ترین نعمت جس کا کوئی بدل نہ ہو، جس کی کوئی قیمت نہ ہو، جس کا کوئی فدیہ اور معاوضہ نہ ہو سکتا ہو، ایسی عظیم نعمت اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے تو ہمیں اس کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر ایک باپ اپنے بچے کو گاڑی دلا دیتا ہے تو وہ 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتا ہے۔ ہمارے بچے اگر امتحان اور ایگزام میں پاس ہو جاتے ہیں تو وہ 2 رکعت شکرانہ ادا کرتے ہیں، کچھ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ مائیں
منتیں مانتی ہیں کہ اگر ہمارا بچہ پاس ہو گیا تو ہم فلاں اور فلاں کام کریں گے، 3 روزے رکھیں گے، 100 رکعت نماز پڑھیں گے، یا غریبوں کو کھانا کھلائیں گے، تو ہم یا ہماری مائیں بہنیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ زندگی کے کسی نعمت کے ملنے پر منتیں مانتی ہیں کہ اگر یہ نعمت مل جائے گی تو ہم اس کا اتنا شکر ادا کریں گے۔ اس موقع پر میں عرض کرتا چلوں کہ اسلام جیسی دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، ایمان جیسی دنیا کی اور کوئی نعمت نہیں ہو سکتی جو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو عطا فرمائے۔ تو ہمیں بھی بسا اوقات اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے ایمان والے ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرنا چاہیے، صرف اس نیت سے کہ اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا، نہ میں نے آپ کی بارگاہ میں کوئی گزارش اور درخواست کی، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ آپ مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کرتے یا مجھے اسلامی خاندان ملتا، مجھے دور دور تک اس کی کوئی سوچ نہیں تھی، کوئی تصور، کوئی خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ آپ مجھے مسلمان بناتے، لیکن اے آقا، اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے مسلمان بنایا تو اس نعمت کا شکر ہم سے کیا ادا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم 2 رکعت نماز صرف اس نیت سے ادا کریں کہ اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے مسلمان بنایا، میں اس کے شکرانے میں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پروردگار عالم ہماری اپنی زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ایمان اور اسلام پر ہم کو باقی رکھیں گے، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نعمتوں کا شکر ادا کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں اضافہ فرماتے ہیں، اس میں استقامت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، استحکام اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز صرف شکرانہ اس طور پر ادا کرے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے مسلمان بنایا، اس لیے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ کی طرف سے اس شکرانے کے ادا کرنے کے نتیجے میں پروردگار عالم زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ایمان اور اسلام کو باقی رکھیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو ایمان اور اسلام کی توفیق مل جائے گی، ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے، ہماری کسی اخلاق کے ذریعے سے، ہمارے کسی الفاظ کے ذریعے سے، ہمارے کسی کردار کے ذریعے سے، یا ہم کوئی واسطہ اور ذریعہ سبب بنیں گے کہ ہم کسی اللہ والوں کو بلائیں، ان کی بات لوگ سنیں اور ان کو ہدایت مل جائے، اور کوئی نمازی بن جائے، کوئی روزے دار بن جائے، ہم کوئی ذریعہ اور سبب بنیں گے لوگوں کی ہدایت کا۔ تو اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے گنہگاروں کی ذات کو اپنے ایمان اور اسلام کی بقا، اس کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ دوسری چیز میں نے جو عرض کی وہ یہ کہ ایمان کے بعد سب سے عظیم ترین اگر کوئی نعمت ہے اور کوئی نسبت ہے تو وہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رب العالمین ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے۔ جیسا کہ کسی نے عرض کیا، سب سے پہلے مشیت کی انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، وہ محمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ وہ محمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔
جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی رحمت ہے تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت سجائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ یہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت کے ملنے پر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دنیا کی نعمتوں پر شکر تو ہم ادا کرتے ہیں، کسی کی طبیعت سنبھل گئی ہم 2 رکعت شکرانہ نماز ادا کرتے ہیں، کوئی نعمت مل گئی زندگی تو اس کا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس طور پر ہمیں بھی زندگی میں بسا اوقات صرف اس لیے شکرانہ نماز ادا کرنا چاہیے کہ اے پروردگار عالم آپ نے مجھے اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ شاید میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کبھی ہم اپنی زندگی میں یکسو ہو کر 2 رکعت نفل نماز شکرانہ محض اس لیے ادا کریں کہ اے اللہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا، اور زندگی میں کوئی موقع ملے تو ہمیں 2 رکعت نماز شکرانہ اس لیے ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا کوئی بدل نہیں، جس کی کوئی قیمت نہیں۔ تو ہم جتنا اس نعمت پر شکر ادا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے، ان نعمتوں میں بقا ہوگا، اس کا استحکام ہوگا، اور وہ نعمتیں ہمارے لیے باقی رہے گی۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف محض اس نیت سے پڑھنا کہ پروردگار عالم نے مجھے اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے، میں اس شکرانے کے طور پر جمعرات کی رات میں ہو یا جمعے کے دن ہو 1000 2000 3000 4000 5000 مرتبہ ہم درود شریف پڑھیں گے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچے گا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہمارا درود پہنچے گا اور فرشتے یہ عرض کریں گے کہ پروردگار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے ہمارا نام ہمارے باپ کا نام کہہ کر یہ پہنچایا جائے گا کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کو 5000 درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا خوش ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا تحادو تحابو، فرمایا ہدیہ دو آپس میں محبت بڑھے گی۔ ہم درود شریف کا ہدیہ پیارے نبی کو پیش کریں گے، نبی کی محبت ہمارے سینے میں آئے گی۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا اگر تم کو کوئی ہدیہ دیتا ہے، اللہ نے تم کو استطاعت رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مال سے نوازا ہے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس کو ہدیہ پیش کرو، یعنی بدلہ نہیں، جیسا کہ آج کل بدلہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ہدیہ ختم ہو گیا بدلہ ہو گیا، جیسا کہ شادی بیاہ کے موقع پر نوتا بناتے ہیں، ہماری شادی کے موقع پر ہمارے فلاں رشتہ دار نے بنایا تو ہم ان کی شادی کے موقع پر بناتے ہیں۔ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ بدلہ ہے، گویا کہ ہم بدلہ ادا کرتے ہیں، نہ دیے تو ناراض ہو جائیں گے، کیا سمجھیں گے۔ اگر کوئی غریب ہے تو باپ بیچارہ وہ سود پہ پیسے لے آ کر نوتا کے کپڑے ہم بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا اگر کوئی تمہیں ہدیہ دے رہا ہے، تمہارے پاس استطاعت ہے تو تم بھی اس کو ہدیہ دو۔ اگر ہم اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں گے تو اندازہ کیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے ہمیں کیا چیز عطا فرمائیں گے۔ ہم سوچ نہیں سکتے کہ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں شفاعت ملے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو آسان فرمائیں گے۔
گھروں میں خیر و برکت ہوگی، جو ہم کمائیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، ہمارے مزاج کو، ہماری صحت کو اللہ تعالیٰ یعنی مضبوطی اور استحکام عطا فرمائیں گے۔ گھر کا جو ماحول بنے گا درود شریف کی برکت سے ایک نورانی ماحول بنے گا۔ اگر ہم درود شریف نہ پڑھیں گے، جن گھروں میں خدا کا اور خدا کے نبی کا نام نہیں لیا جاتا، وہاں پر آفات، اثرات، شیاطین، جنات کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر درود شریف بھیجا جاتا ہے، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور برستا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اب گھروں میں ایسا ماحول قائم کریں کہ اللہ کے کلام کو پڑھیں جس سے خدا کا قرب حاصل ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں آئے گی۔ یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکے، اگر ہم اپنی زندگی میں نبی کی محبت حاصل نہیں کر سکے تو جی کے فائدہ ہی کیا ہے؟ ہمارا زندہ رہنا ہمارے لیے کیا فائدے کا ذریعہ ہے کہ ہم اپنی 60-70 سالہ زندگی میں، 20-25 سالہ، 30 یا 80 سالہ زندگی میں اگر ہم خدا کی محبت ہمارے سینے میں نہیں لا سکے اور تمام جذبات، خواہشات کو چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کو یاد کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت ہم نکال کر، چاہے 3 دن ہو یا 2 دن ہو، 1 دن ہو، ہم کہیں چلے جائیں جہاں ہمارا اور ہمارے متعلقین کا کوئی تعلق نہ ہو، صرف ہمارا اور ہمارے خدا کا تعلق ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، جیسے چھٹی کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، ظہر سے عصر تک ہم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، کوئی نہیں، ہم ہیں، صرف ہمارے اللہ ہے، اس لیے کہ ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ اللہ ہی جانتے ہیں اور ہماری مشکلوں کو دور کرنے والے اللہ ہیں۔ تو ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی تھوڑا سا وقت ہم نکالیں، یا عصر سے مغرب تک کا وقت، چاہے ہم مسجد میں آ کر بیٹھے یا ہمارے اپنے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہو جہاں ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، وہاں ہم بیٹھ کر صرف اللہ سے تعلق کو جوڑیں، 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ یا 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ زندگی میں کوئی ایک ایسا عمل ہمارا ہونا چاہیے جو اللہ کو محبوب ہو۔ جیسا ہماری بیوی بیمار ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صحت عطا فرمائے، تو ہم پوری یکسوئی کے ساتھ تن من دھن سب لگا دیتے ہیں، پوری رات ہم کھڑے کھڑے جاگ جاتے ہیں، دواخانے کے پاس پوری رات کھڑے کھڑے گزر جاتی ہے، بچہ ہمارا بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو صحت دے، تو کتنی ہم مصیبت اٹھاتے ہیں، ہماری جان لگتی ہے، مال لگتا ہے، وقت لگتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس سرمایہ ہے وہ ختم ہوتا تو ہم دوسروں سے مانگ کے قرضہ لے کر اس کو ہم پورا کرتے ہیں۔ یہ عارضی رشتہ داری ہے۔ ایمان کی جو رشتہ داری ہے وہ ابدی رشتہ داری ہے، ہماری اور اللہ کی جو رشتہ داری ہے وہ ہمیشہ کی رشتہ داری ہے، ہمارا اور ہمارے نبی کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ کا تعلق ہے۔ دنیا کی ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، سارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ اور نبی کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت زندگی میں آپ ایسا نکالیے کہ ہم ہیں، ہم رہیں، صرف ہمارا اللہ رہے، کوئی بیچ میں کوئی اور دوسرا کام نہ ہو، ذہن اور خیال میں کوئی دوسرا تصور نہ ہو، نہ نوکری کا، نہ کاروبار کا، نہ دکان کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، ہمارا دماغ صرف خالی ہو اور صرف اللہ ہی کو ہم یاد کرتے رہیں، چاہے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں یا دل کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرتے رہیں، اے ہمارے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے چہیتے اللہ۔ ہم اگر اللہ کو 20 مرتبہ بھی ایسے یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ملے گی، ہمیں کہیں اے میرے پیارے اللہ، اے میرے چہیتے اللہ، اے میرے محبوب اللہ، اگر یہ الفاظ پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ ہمارے دل اور زبان سے نکلیں گے تو اللہ کو کتنا پیار آئے گا، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے۔ جیسا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ مسجد کا ایک امام ہے، اگر کوئی مصلی مسجد کے اندر آتا ہے تو امام اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ہر امام کے یہ جذبات ہوتے ہیں، ہر امام یہ چاہتا ہے کہ مسجد مصلیوں سے بھر جائے۔ اگر کوئی مصلی اپنا وقت نکال کے اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، یعنی اپنی خواہشات کو توڑ کر وہ مسجد میں آتا ہے تو جو امام مسجد کے مصلی کو دیکھتا ہے اس امام کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ ایک امام مصلی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کے دل سے اس کے لیے دعا نکلتی ہے،
تو جو پروردگار عالم کا گھر ہے اس اللہ کے گھر میں اگر کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. جیسے ماں ہے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے جو محبت دی ہے وہ محبت کا ایک حصہ ہے. اور ہم اور آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے رکھنے والے ہیں. ماں اگر اپنے بچے کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو اس کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے. ماں کے بچے اگر اس کے اپنے گھر میں ہوتے ہیں یا کوئی بچے سعودی یا یعنی دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں تو مائیں کتنا انتظار کرتی ہے. کروڑوں کی دولت سے زیادہ ماں کو اپنا بچہ اس کی نگاہ میں دکھنا وہ اس کے لیے قیمتی ہوتا ہے کہ میرا بچہ کب آئے گا. 2 سال ہو گئے، 2.5 سال ہو گئے. تو ماں جب اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے تو وہ کتنا خوش ہو جاتی ہے. اس خوشی کا ہم تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا خوش ہوتی ہے. ماں کی محبت، اس کی مامتا، اس کی مزید، اس کی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی کہ ماں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہے. تو ماں کو اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک حصہ دیا ہے. ماں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے، مچل جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اپنے گھر میں دیکھیں گے تو اللہ کتنا خوش ہو جائیں گے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یعنی ماں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دیکھتی ہے جبکہ ماں کو محبت کا ایک حصہ ملا ہے اور اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کے رکھنے والے ہیں. تو ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کا رکھنے والا پروردگار عالم اگر اپنے بندوں کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا خوشی ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا خیر و عافیت کا معاملہ کرتے ہوں گے. ہمیں سوچنا چاہیے یہ بات. تو کوئی وقت ہم ایسا نکالیں، نمازوں کا آنا تو وہ رسمن ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کو آ گئے، وہ ایک رسمی طور پر ہے. لیکن اصل عبادت تو وہ ہے جب کوئی نہ ہو ہم ہو اور ہمارے خدا ہو، جب کوئی نہ ہو ہم ہو اور ہمارے نبی کی ذات ہو. ہم یکسو ہو کر ہر چیز سے تعلق کو توڑ کر صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے کے لیے مسجد میں آئے. کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوا اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں. اور ہمارے گھر میں کوئی ایسا کمرہ ہونا چاہیے جو عبادت کا کمرہ ہو. ہم اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بڑے لوگ پہلے تخت بناتے تھے تو اس کو نماز کا تخت کہا جاتا تھا. وہ اس لیے کہ تھوڑا سا اونچا ہے، بچے پیشاب وغیرہ کر دیں گے تو گھر میں گندگی آئے گی. تو تخت بنا کر وہ تخت پر ہمارے بڑے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے جس کو نماز کا تخت کہا جاتا تھا. آج ہمارے پاس وہ ماحول نہیں ہے. ہم گھر میں ہر ایک کے لیے الگ کمرہ تو بناتے ہیں، یہ بچے کا کمرہ الگ، یہ بچی کا الگ، یہ الگ وہ الگ، لیکن کوئی ہمارے گھروں میں نماز کا کوئی کمرہ نہیں بناتے. جبکہ غیر لوگ اپنے عبادت کے لیے وہ الگ کمرہ بناتے ہیں اور وہ الگ وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. لیکن مسلمان عالی شان مکان بنائیں گے لیکن ان کے گھروں میں کوئی نماز کا کمرہ نہیں ہوگا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی افسوس کی بات ہے. جس خدا نے مکان بنانے کی توفیق دی ہو، جس خدا نے مکان بنانے کے لیے کروڑ روپیے دیے ہو، اس خدا کی عبادت کے لیے ہمارے گھر میں ایک کمرہ موجود نہیں. ہم اپنے خدا کی عبادت اور بندگی کے لیے گھر میں ایک کمرہ نہیں بنا سکتے جس کمرے میں صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کریں. رات کی تنہائی میں خدا ہمیں یاد آ گیا، سب سو رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی. رات کی تنہائی میں اٹھیں اور اس کمرے میں جا کے ہم اللہ کو یاد کریں تو کتنا اللہ کو خوشی ہوتی ہوگی. تو ہماری محبت کی جو ادائیں ہونی چاہیے وہ ادائیں ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں کوئی اور شامل نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے. آج کے اس جلسے کا مقصد بھی یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے تو ہر ایک کو خوشی ہے. دنیا کا کوئی مومن ایسا نہیں جو نبی کی ولادت سے خوش نہ ہوتا ہو. اور اگر کسی کو نبی کی ولادت سے خوشی نہیں تو وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں ہے. نبی کی ولادت سے اگر کسی کو خوشی نہیں تو وہ مومن نہیں ہے. تو ہر صاحب ایمان والا بندہ نبی کی ولادت سے خوش ہوگا. اور ہمارا ایمان و یقین ہے کہ نبی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا، خوش ہونا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کرنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کو باعث خیر و برکت سمجھنا اور اس کو ثواب کے حصول ہونے کا ذریعہ اور سبب بننا، یہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے. لیکن جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت شدہ نہیں ہے.
یہی ہمارا اختلاف ہے، ورنہ ہر صاحب ایمان والا بندہ نبی کے آنے سے خوش ہوگا، جو نبی کے آنے سے خوش نہ ہو وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ ایک مقصد کے تحت دنیا میں تشریف لائے۔ میں ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا چلوں۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے، مہمان ایک کام لے کے آتا ہے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اگر اس کو گھر معلوم نہیں ہوتا تو ہم بستان پہ جا کر اس کو لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتا ہے، ہم اس کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے سونے کا انتظام کرتے ہیں، وہ جو چاہتا ہے اس طریقے سے ہم کھانا بنواتے ہیں، اس کی خواہش کے مطابق ہم نے پورا اہتمام کیا اور ہم نے اس کے لیے پورے انتظامات کیے۔ لیکن وہ جو مہمان آتا ہے اپنی کوئی غرض لے کر آتا ہے، اپنی کوئی حاجت اور ضرورت لے کر آتا ہے، اگر ہم نے اس کا استقبال کیا اور اس کی تمام ضروریات کو ہم نے پوری کی، کھانے پینے کی، رہنے سہنے کی، لیکن ہم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کیا ضرورت لے کر آئے تھے، آپ کس لیے میرے گھر تشریف لائے، کوئی آپ کی ضرورت ہے یا آپ کسی غرض سے آئے یا کسی اور سے ملنے آ رہے تھے، جاتے جاتے آپ نے مجھ سے ملاقات کر لی، آخر آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے یہ تو پوچھنا چاہیے۔ ہم نے کھلایا پلایا، بریانی ہم نے کھلائی اور ڈبل کا میٹھا اور جو کچھ ہم نے کھلایا، لیکن اس آدمی سے ہم نے پوچھا نہیں کہ آپ کیوں آئے تھے، آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم 1000 مرتبہ اس کو بریانی کھلائی، کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کام لے کر آیا تھا، اپنا وقت نکال کے، اپنا کرایہ لگا کے اور اپنی مصیبت اٹھا کے آپ کے گھر کو جو آدمی آ رہا ہے، اپنا کام لے کے آ رہا ہے، آپ نے اسے کھلایا پلایا سب کچھ کیا، لیکن اس کی ضرورت کو آپ نے پوری نہ کیا تو آپ کا کھلانا پلانا اس کے لیے کوئی مفید نہیں ہوگا، وہ آپ سے خوش نہیں ہوگا، ناراض ہو کے جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی آئے، آپ نے جو کچھ آپ کے پاس تھا آپ نے کھلا دیا، لیکن آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، آپ سے نہیں ہو سکتا تھا، دوسروں سے مانگ کے آپ نے اس کی ضرورت کو پورا کیا، تو وہ دل سے دعا دے کے چلا جائے گا کہ میں ایک کام سے آیا تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن بازو سے مانگ کے اس نے میری ضرورت کو پورا کیا، وہ آپ کے دروازے سے جب نکلے گا تو اس کے دل سے دعائیں نکلے گی، اللہ اس کو نواز دے، اس کی اولاد کو نواز دے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، وہ دل سے دعا دے کے جائے گا۔ آپ نے صرف چائے پلائی لیکن ضرورت کو آپ نے پورا کیا، آپ نے صرف پانی پلایا لیکن اس کے آنے کے مقصد اور مطلب کو آپ نے پورا کیا، تو وہ خوش ہو کے دل سے دعا دے کے جائے گا۔ میرے دوستو، یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد کو لے کر دنیا میں آئے تھے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے تعلق کو جوڑ لیں، اللہ کے بندے اللہ کا کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے بندے اللہ کے نبیوں کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر لیں۔ یہ مقصد لے کر پیارے نبی دنیا میں آئے۔ یہ اخلاق جو انسانیت کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے، وہ مقصد لے کر اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ ہم نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی تو منائی ہے، ہم نے ولادت کے دن کھیر پکا کے کھائی اور لوگوں میں ہم نے تقسیم تو کروائی ہے، اور اس موقع پر ہم نے اپنے گھروں کو روشن تو کیا ہے، ہم نے قمقمے لگائے اور ساری تیاریاں ہم نے کی ہے۔ اس دن ہم نے اچھے کپڑے پہنے، غسل کیا، ہم نے خوشبو لگایا اور ہم نے مسجد کو بھر دیا کہ ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں، یقیناً یہ خوشی ہے۔ اگر کوئی کچھ اپنے آپ میں خوش نہیں ہوتا نبی کے آنے پر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو نبی کے آنے پر خوشی کا اظہار تو ہو رہا ہے، لیکن نبی جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا، تو ہمارا یہ خوش ہونا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی ایک مقصد کو لے کر آئے، نبی کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم نے نبی کے آنے کے مقصد کو پورا نہ کیا تو ہمارا خوش ہونا ہماری اپنی ذات میں خوش ہے، لیکن ہمارے خوش ہونے سے نبی خوش نہیں ہوں گے، ہمارے خوش ہونے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں اس لیے بھیجا کہ میرے بندے مجھ سے تعلق کو جوڑ لیں۔ تو جب بندہ خدا سے تعلق کو توڑ کر نبی کے آنے کی خوشی کو منائے گا تو اللہ کے پاس اس کی خوشی قابل قبول نہیں ہے، نبی کی بارگاہ میں اس کی خوشی قابل قبول نہیں ہے۔ تو جہاں نبی کے آنے پر خوش ہونا یہ ہمارا ایمان ہے،
نبی کے آنے پر خوش ہونا یہ ہمارا ایقان ہے، وہی نبی کے آنے کے مقصد کی تکمیل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں وہ مقصد کی بات آپ کے عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل نے بہت مارا اور آپ کو اس نے بہت گالیاں دی، نازیبہ کلمات کہے، جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے سب کچھ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہے، وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو باندی تھی، ان کی جو نوکرانی تھی، یا اس زمانے میں جو لونڈی کہتے تھے، تو ان کی جو باندی نوکرانی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ابو جہل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور نازیبہ کلمات کہہ رہا ہے۔ وہ ساری چیز اس نے دیکھی تو اس کا دل یعنی غمزدہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ حرکت کی جا رہی ہے۔ حضرت حمزہ شکار کو گئے ہوئے تھے، شکار کر کے وہ شام میں گھر لوٹے۔ جیسے ہی وہ گھر آئے تو وہ باندی، وہ نوکرانی، اس نے کہا کہ آقا آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا؟ آج ایسا معاملہ ہوا کہ اس نے آپ کے بھتیجے کو مارا ہے اور گالیاں دی ہیں، طرح طرح کے نازیبہ کلمات اس نے کہے اور فلاں فلاں اس نے تکلیف، جو واقعہ پیش آیا تھا اس نے سنایا، آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا کیا ہے۔ حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، میرے بھتیجے کو جو ابو جہل نے مارا، فوراً اپنا نیزہ یا ان کے پاس جو ہتھیار تھا اٹھایا اور صبح کے اوقات میں، عام طور پر صبح کے موقع پر مشرکین مکہ، رئیس مکہ جو لوگ، جیسا کہ آج کل بھی دیہاتوں میں صبح ہوتی ہے تو 8-9 بجے پورے گاؤں والے جمع ہو کے آپس میں بات چیت کرتے ہیں، خیریت دریافت۔ تو اس زمانے میں بھی مکہ والے صبح ہونے کے بعد مکہ میں یعنی خانہ کعبہ میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو صبح ہوئی تو حضرت حمزہ جوش میں آ گئے، جو باندی کے کہنے کی وجہ سے اپنا ہتھیار ہاتھ میں لیا اور سیدھا خانہ کعبہ پہنچے۔ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا، فوراً انہوں نے وار کیا اور اسے مارا اور اسے پیٹا جو ان کے پاس تھا، اس لیے کہ وہ بھی پہلوان تھے۔ مارا پیٹا اور طرح طرح کے جو ان کے یعنی ہو سکتا تھا اس نے کیا۔ لوگ چھڑانے کے لیے آئے تو حضرت حمزہ نے کہا کہ مت چھڑاؤ، اس لیے کہ یہ اس لیے مجھ کو مار رہا ہے، میں نے اس کے بھتیجے کو کل مارا تھا، یہ بدلہ لے رہا ہے۔ تو حضرت حمزہ کے پاس جتنی طاقت و قوت تھی، جتنا بدلہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لینا چاہتے تھے، اتنا انہوں نے مارا اور جو کچھ کرنا تھا کیا۔ پھر خوشی خوشی کے ساتھ گھر آئے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر عرض کیا اے محمد، اس لیے کہ جب تک انہوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، کہا کہ بھتیجے خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ ابو جہل نے کل تم کو مارا تھا، میں پورا بدلہ لے کے آ گیا ہوں اور پورے لوگوں کے سامنے میں نے اس کے مار کر ذلیل کیا ہے اور اس کو میں نے تمہارا پورا بدلہ لے لیا ہے، بھتیجے خوش ہو جاؤ۔ تو اس موقع پر غور فرمائیے، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی، کہا چچا جان آپ نے ابو جہل سے میرا بدلہ لے لیا، یقیناً اچھی بات ہے، لیکن کہا کہ چچا جان بات یہ ہے کہ میں اس بدلہ لینے سے اتنا خوش نہیں ہوں جتنا اس بات پر مجھے خوشی ہے کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہو جاؤں گا، میں اس سے کہیں زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ مجھے آپ نے جو بدلہ لیا اس سے اتنی خوشی نہیں ہے جتنی خوشی اس بات کی ہوگی کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے تو میں اس سے بہت زیادہ خوش ہو جاؤں گا۔ تو اس موقع پر حضرت حمزہ جوش میں تھے، ولولے میں تھے، اس لیے کہ انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور ابھی بدلہ لے کر آئے تھے۔ اسی وقت اسی جوش اور جذبے کے ساتھ حضرت حمزہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ جیسے ہی یہ کلمہ انہوں نے پڑھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی میں مچل گئے کہ میرے چچا نے ایمان اور اسلام کو قبول کیا۔ یہ حقیقی خوشی نبی کو اس وقت حاصل ہوئی جب حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا۔ بھتیجے یعنی چچا کے بدلہ لینے پر آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی کلمے کے پڑھنے پر ہوئی۔ تو یہ دعوت لے کر اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کہ ہم ایمان والے بنیں
بنے اور لوگوں کو ایمان کی دعوت دے، ہم مسلمان بنے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بنے اور لوگوں کو امتی بننے کا راستہ بتائیں۔ اسی مقصد کے تحت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہم نے اس کو کھلایا پلایا، اس کی ساری ضرورتوں کو ہم نے پورا کیا، لیکن مہمان جس مقصد اور ضرورت کے تحت آیا ہے ہم نے اس کی ضرورت کو دریافت نہیں کیا، اس کے مقصد کو پوچھا نہیں، اس کے کام کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ آپ کی ہزاروں بریانیاں کھا کر بھی وہ دل سے دعا نہیں دے گا، بلکہ آپ سے ناراض ہو کے جائے گا۔ اگر آپ نے جو کچھ ہو سکتا وہ چھوٹا موٹا کھلا کر اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کیا تو وہ آپ کے گھر کے باہر قدم نکالتے نکالتے وہ دل سے دعا دے گا کہ پروردگار عالم اس کو نواز دے، اس نے میری ضرورت کو پورا کیا۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ایک مقصد کو لے کر تشریف لائے، وہ مقصد یہی تھا کہ خدا کے بندے خدا سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں، نبی کے امتی حقیقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن جائے، یہ مقصد کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آج کا یہ جلسہ اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام یہی ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے نبی سے ہو جائے، ہمارا تعلق ہمارے خدا سے ہو جائے، ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے اخلاق و کردار پر عمل کرنے والے بنے، ہم دوسروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، زحمت کا ذریعہ نہ بنے۔ جس طریقے سے ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں، اسی طریقے سے دوسروں کے لیے بھی ہمیں رحمت کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ استاد محترم حضرت مولانا سید اکبر الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک واقعہ یعنی ایک مثال انہوں نے دی اور کہا سنایا کہ ایک بچہ اپنے باپ کا بہت زیادہ ضدی تھا، یعنی بہت زیادہ نافرمان تھا، کوئی بات باپ کی سنتا نہیں، اور باپ بھی اپنے بیٹے پر بہت زیادہ سخت مزاج تھا، یعنی باپ اگر نظر آتا تو یعنی بچے راستہ تو چھوڑ کے ادھر دوسری طرف چلے جائے، تو کبھی اس نے اپنے بچوں سے کوئی محبت کی بات نہیں کی، کبھی اس نے اپنے بچوں کے ساتھ کوئی شفقت اور پیار کا جملہ نہیں کہا، اتنا باپ سخت مزاج تھا۔ ایک موقع پر ایسا ہوا کہ باپ گھر آیا تو باپ نے دیکھا کہ اس کا جو بچہ ہے وہ کرن کے پول کے اوپر چڑھا ہوا ہے، چاہے وہ پتنگ تھی یا کوئی چیز نکالنے کے لیے وہ چڑھا ہوا تھا، تو کرن کے پول کے اوپر وہ چڑھا ہوا ہے۔ تو اس موقع پر چونکہ محلے والوں کو معلوم تھا کہ یہ باپ اپنے بچوں پر بہت زیادہ سخت مزاج ہے، کبھی اس نے بچوں کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا، شفقت کا معاملہ نہیں کیا، پورے محلے والوں کو یہ بات معلوم تھی کہ بہت سخت مزاج آدمی ہے۔ تو جیسے ہی اس نے اپنے بچے کو کرن کے پول کے اوپر دیکھا تو باپ قریب آیا، آنے کے بعد کہا کہ بیٹے کیا بات ہے، تم کیوں اوپر چلے گئے، کیا ضرورت تھی، پتنگ کی ضرورت تھی، تم نیچے اتر آؤ، میں پتنگ تمہیں دلا دوں گا۔ اب اتنی محبت کے ساتھ وہ باپ بات کر رہا ہے اور اپنے بچے کو منا رہا ہے کہ بیٹے تم نیچے آؤ، کیا بات ہے، کیا چاہیے تمہیں، میں ساری چیزیں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، کیوں چڑھ گئے تم اپنے اوپر۔ تو اتنی محبت سے اس نے بات کی کہ پورے محلے والے پریشان کہ یہ وہی بات ہے یا کوئی دوسرا آدمی ہے جس نے کبھی محبت کی کوئی بات نہ کی ہو اور آج اپنے بچے کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آج آپ کا جو طریقہ تھا ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنے سال سے ہم محلے میں ہیں اور اتنے سال سے آپ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کبھی آپ نے ایسی ہمدردی نہیں دکھائی۔ تو اس نے اس موقع پر یہ کہا بات یہ ہے میرا بچہ کرن کے پول کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اگر میں اس موقع پر غصہ کرتا اور اسے ڈانٹتا، یا تو یہ کہ وہ ہائبت میں نیچے گر کے مر جاتا، یا یہ کہ اوپر چڑھ جاتا تو کرن کا شاٹ لگ کے وہ اس کا انتقال ہو جاتا۔ وہ موقع میرے لیے بچے کو غصہ کرنے کا موقع نہیں تھا، یعنی اس کے ساتھ سخت مزاجی کا موقع نہیں تھا، میں یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے آہستہ میرا بچہ نیچے اتر جائے، اس کی زندگی بچ جائے، اس کے بعد جو معاملہ ہو، لیکن وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ سخت مزاج ہوں یا اسے گالی دوں یا اسے اور ڈانٹوں۔ اگر میں ڈانٹتا تو میرا بچہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا، اس کی زندگی ختم ہو جاتی، تو پھر جی کے فائدہ ہی کیا۔ تو اس موقع پر حضرت مولانا سید اکبر الدین صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ بھائیو اس وقت امت کرن کے پول کے اوپر، گناہوں کے پول کے اوپر چڑھی ہوئی ہے، اگر تھوڑا سا بھی تم سختی کا معاملہ کرو گے یا تو یہ کہ شیطان کے حوالے ہو جائے گی، یا یہ کہ وہ اپنا ایمان نفس کے حوالے ہو کر اپنا ایمان برباد کر دے گی۔
یا تو نیچے گر جائے گی یا اوپر چلے جائے گی، اس کی وجہ سے ان کا ایمان تباہ و برباد ہوگا۔ تو یہ ماحول امت کے ساتھ محبت اور رحمت کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے محلے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہم ساری یعنی ان کے ساتھ جو ہماری دشمنی تھی، عداوت تھی، یا کبھی ہم نے ان کے ساتھ لڑا تھا، تو ہم ان کی ساری دشمنیوں کو بھول کر اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ بھائی مر گیا، انتقال ہو گیا، اب جو کچھ ہمارے ساتھ اس کا معاملہ تھا اللہ اسے معاف فرمائے، تو ایک ہمدردی ہمارے دل کے اندر آتی ہے۔ ہم پورے محلے والے اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، حالانکہ زندگی میں ہمارا اس کی چپخلیش تھی، لڑنا تھا اور ساری عداوتیں تھی، دشمنیاں تھی، وہ سب بھول کر ہم اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، محض اس لیے کہ یہ مرحوم ہو چکا ہے، ابھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا ہے، ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس کے لیے یعنی جو کچھ ہمارے سینے میں کدورت ہے، دشمنی ہے، وہ سب ہم نکال دیں گے۔ تو ایک مرحوم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم ساری دشمنیوں کو توڑ کر آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی طرح آج امت مرحوم بن چکی ہے۔ یہ امت پر رحمت کی ضرورت ہے، اس امت کے ساتھ محبت کے معاملے کی ضرورت ہے۔ ہم آپس کے اختلاف کو، انتشار کو، اپنی عداوتوں کو، دشمنیوں کو ختم کر کے، اس وقت ملک کے حالات یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ اتحاد اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ آپس میں ہم محبت کو قائم نہ کریں۔ دوسروں کی کمیوں کو، خرابیوں کو نظر انداز کرنا اور ان کی خوبیوں کو سامنے رکھ کر ان سے کام لینا، یہ اس وقت ہمارے لیے بہت سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم، ہم ان کی آمد پر ان کا استقبال کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت کو فارغ کیا، بہت ہی مصروف ہے مفتی صاحب رہتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت اپنا وقت نکال کے تشریف لائے، تو انشاءاللہ تفصیلی جو بات ہوگی مفتی صاحب کے ذریعے سے آپ کے سامنے آئے گی۔ میں صرف اتنا عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا چلوں، ملک کے یہ حالات ہے کہ ہمیں کم از کم مسجد اور محلے کے طور پر متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ اگر ایک دوسرے میں کچھ بات ہو جاتی تو فوراً آنے میں 15-20 لوگ جمع ہو جاتے، لیکن اگر کوئی دوسرا معاملہ آئے تو اعلان کرنے کے باوجود بھی 5-10 آدمی جمع نہیں ہو جاتے۔ تو یہ حالات اس وقت ہمارے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے ہم ہر ایک کے ساتھ محبت کا، ہمدردی کا معاملہ کریں، چاہے برادران وطن ہو، چاہے کسی مذہب کے رہنے والے ہوں، ہمارے تعلقات وہ اپنی جگہ پر، لیکن جہاں دین اور ایمان کا معاملہ ہو اس موقع پر ہمیں ایک ماحول کے بنانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنا بہتر طریقہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مجھے اور آپ کو پروردگار عالم عمل کی دولت سے سرفراز فرمائے۔ پروردگار عالم آج کے اس اجتماع کو، اس محلے کے لیے خصوصاً اور پوری امت کے لیے عموماً خیر و برکت کا، ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔